السلام علیکم ناظرین، ٹی ٹائم نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زرینہ وان۔ شامل کریں گے آج کی خاص خبریں۔ السلام علیکم۔ چکوال پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کرونا کی جو تیسری لہر ہے وہ شدت سے حملہ آور ہو چکی۔ میں اس وقت موجود ہوں سی او ایجوکیشن ڈسٹرکٹ چکوال افتخار احمد نواز صاحب کے دفتر میں۔ ان سے گفتگو کریں گے کہ تیسری لہر کرونا کی اور ڈسٹرکٹ چکوال میں سکولنگ اور اس کے ساتھ کالج یونیورسٹی بھی بن چکی یہاں پہ، تو کس طریقے سے ایس او پیز پہ عمل کروا رہے ہیں اور ان کا جو فیوچر پلان ہے ابھی مستقبل قریب میں وہ کیا ہے۔ افتخار احمد نواز صاحب، کرونا کا جو تیسرا فیز ہے وہ حملہ اپنا مکمل آب و تاب سے کر چکا ہے۔ ایک نیا کیس بھی تحصیل تلگنگ کے گاؤں ٹئی کے اسکول میں آ چکا ہے کرونا کا، گرلز گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول میں۔ تو کیا کہنا ہے آپ کا کہ پہلے فیز میں اسکول کالج لمبے عرصے کے لیے بند رہے، پھر دوسرے فیز میں بھی بند رہے، تیسرا فیز جیسے کہا جا رہا ہے کہ شدت زیادہ ہے لیکن ابھی تک اسکول کھلے ہیں، کیا پلان ہے آپ کا، کب تک اسکول بند ہو رہے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اور یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ بڑی جان لیوا بیماری ہے اور اس میں یقیناً ہمیں سبھی کو ایز سوسائٹی اور پرٹیکولرلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکولز میں، چونکہ وہ ایک ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے بچوں کو ہٹ کرنے کے لیے آپ کا جو کرونا کے حوالے سے، یہ جو تیسرا فیز ہے اس میں بھی یقیناً یہ بھی تھوڑا سا انٹینسٹی وائز پہلے دونوں فیزز سے ذرا مختلف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پہلے فیز میں بھی کوئی اتنی زیادہ چکوال کے حوالے سے پرابلم نہیں تھی، ہم اسی طرح ایس او پیز کر رہے تھے۔ سیکنڈ فیز میں اس سے بھی زیادہ، اور تیسرے فیز میں یہ پوزیشن ہے کہ ابھی آپ اگر تینوں فیزز کی بات کریں تو چکوال میں تقریباً 4256 جو ہے ٹوٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارے ٹیچرز کے اور بچوں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اور اس میں ہم نے اس دوران جب سے ہمارے اسکول کھلے 18 جنوری سے اور پھر اس کے بعد 1 فیبروری سے، یہ اس دوران جو ہمارے اسکول کھلے اس میں ہم نے تقریباً ایک دو کیسز جو ہیں وہ ہم نے وہ ڈیٹیکٹ ہوئے، اور ٹوٹل 16 ایسے بچے اور اساتذہ ہیں جن کا ابھی تک ہوا ہے۔ جہاں تک آپ ٹئی کی بات کر رہے ہیں، ٹئی میں ہم نے گرلز ایلیمنٹری اسکول ہے، اس کے علاوہ بھی ہم نے 6 سکولز جو ہیں وہ اس دوران کلوز کیے اور ٹوٹل سکول کلوز نہیں کیے۔ اگر ایک کیس تھا تو ہم نے اس پرٹیکولر کلاس روم کو کیا، اور ابھی جو اس فیز کے لیے ہے، یہ جو تیسرا فیز ہے، ابھی پرسوں سے سارے انکلوڈنگ می سارے ڈی اوز، ڈیپٹی ڈی اوز، وہ ایک پرائیویٹ سکول وزٹ کریں گے اور 3 ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کے سکول وزٹ کریں گے، اس میں بوائز اور گرلز دونوں ہیں، اور پھر اس کی ہم رپورٹ بھیجتے ہیں، جو رپورٹ سارے اضلاع کے لیے این سی او سی کو ڈیلی رپورٹنگ ہوتی ہے 2 بجے سے پہلے۔ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن اضلاع میں بہتر صورتحال ہے اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایٹ لیسٹ اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، میں پورے بلا مبالغہ یہ بات کرتا ہوں کہ میرا اس حوالے سے ایس او پیز پہ 100% کنٹرول ہے، اور میرے سارے سکولز، مثلا میں آج ایک چھوٹا بچہ تھا، بالکل میں نے سکول وزٹ کیا، پرائیویٹ سکول تھا، تو میں نے بچے کو یہ پوچھا کہ بیٹا یہ کیوں ماسک آپ نے کیوں لگایا ہوا ہے؟ بڑے وہ توتلی زبان میں مجھے کہتا کرونا ہے، کرونا، مطلب بچے اب اتنے چھوٹے وہ اویئرنیس ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم میرے سارے ڈی اوز، ڈیپٹی ڈی اوز، ہم بھی سکولز میں ایٹ لیسٹ اس اویئرنیس کو فردر جو ہے وہ ضرور انٹیکٹ بھی رکھیں گے۔ جہاں تک آپ کا یہ وہ ہے کہ یہ بند ہونا چاہیے، ابھی اس طرح ہے کہ چکوال میں اگر انالیسس کروں، مطلب پہلے 2 فیزز کا بھی اور اس کا بھی، اس میں بند ہونا فوری طور پہ تو ضروری نہیں ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کیسز ضرور رپورٹ ہو رہے ہیں لیکن اکا دکا ہو رہے ہیں، جو ہم فوری طور پہ ہیلتھ کے ساتھ مل کے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تھینکس ٹو سی او ہیلتھ پرٹیکولرلی، بڑے اچھے آفیسر ہیں میرے ساتھ، وہ ان کا پورا کوآپریشن ہے اور ڈیلی بیسس پہ کوآپریشن ہے۔
میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پہ یہ اسکول بند ہونے چاہیے، لیکن اگر سجیشن ہے میری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، سیکٹر سکولز کو، آنریبل سیکٹر سکولز کو، کہ اگر ہمیں یہ اپنے طور پہ اس چیز کی اجازت دے دی جائے کہ جہاں ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ تلنگانگ میں زیادہ وہ پرابلم آ رہی ہے، کلر کار میں زیادہ پرابلم آ رہی ہے، یا لاوا چوا سیدن شاہ میں آ رہی ہے، تو ادھر ہمیں 50% بچے جو ہیں نا، 50% جس طرح ہمارا پہلے تھا، اس کی اجازت دے دی جائے تاکہ ہم اس کو سیف بالکل رکھ سکیں۔ بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا. یہی وجہ ہے کہ پہلے فیز میں پورے پنجاب میں سب سے اچھا جو رزلٹ رہا وہ ڈسٹرکٹ چکوال کا رہا. یہی وجہ ہے کہ ڈسٹرکٹ چکوال میں ایک تو اگر اسکول بند کرنے ہیں تو پراپر اسکولنگ بالکل بند تھی، اور اس کے بعد اگر مارکیٹ کی ٹائم پنجاب کی 7 ہے تو یہاں پہ 6 رکھی گئی، مطلب کہ ایس او پیز پہ سختی سے عمل درآمد کروایا گیا. ابھی بھی آپ کی بڑی اچھی سجیشن ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ صورتحال بگڑ رہی ہے تو آپ کو اجازت ہونی چاہیے، اور آپ کی پچھلی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پہ سیکٹری ایجوکیشن کو آپ کو اجازت دینی چاہیے. اب فوری طور پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پچھلے 2 فیسز سے چونکہ شدت زیادہ بتائی جا رہی ہے تو ایکسٹرا کوئی ایس او پیز بھی شامل ہوئی ہے اس میں، کوئی ایکسٹرا احکامات جاری ہوئی ہیں، یا پچھلی ایس او پیز جو حکومت کی تھی انہی کو فالو کرنا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم بچے کو جو انٹرنس کے ساتھ وہ کرتے ہیں، آپ کا وہ جو تھرمل گن ہے، مطلب وہ ہم نے اس کو اگر فرض کریں پچھلے دونوں فیزز میں رک گیا تھا تو ہم نے اس کو ریوائیو کروایا. اس کے علاوہ جو اگر فرض کریں جو ہمارے ہینڈ واشنگ پوائنٹس ہیں، ہینڈ واش پوائنٹس ہیں، وہ اس کو ہم نے انکریز کو آیا. اگر فرض کریں کہ وہ سٹاپ ہو گیا تو میں کوشش کروں گا کہ ہم اس کو مطلب دوبارہ سے ریوائیو کروائیں. سوشل ڈسٹینسنگ ایک میٹر ہے بہت بڑا جو بچوں کا پرٹیکولرلی ہمارے کلاس رومز اس طرح کے نہیں ہیں. میں نے چند دن پہلے بلکسر ہمارا گرلز ہائی اسکول ہے، تقریباً 936 اس کی ٹوٹل تعداد ہے، اور رومز جو ہیں اویلیبل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بڑا کنجسٹڈ ہے، بچیاں بڑی کلوز بیٹھی ہوئی تھیں. میں نے انہیں ویسے ڈائریکٹ کیا ہے کہ اب ویرانڈا ان دنوں میں یوز کر لیں. 1 2 3 اس کے ویرانڈاز ہیں ٹوٹل. تو اس طرح جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، اور اس کے بعد ایکسٹرا تو چلے وہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ مطلب کوئی ایکسٹرا اس کا ایس او پی ہوا، لیکن آبویسلی ہے یہی کہ بچہ جو ہمیں سسپیکٹ ہو یا ہمیں کوئی اس طرح کا شک ہو کہ بچے کا بخار ہے، وہ ہمیں ضرور چیک کرنا چاہیے. بچوں کو ہمیں فاصلے سے بٹھانا چاہیے. بچے اپنا پانی خود استعمال کریں، اپنے گھر سے لا کے کریں، اور اس کے بعد ڈسٹینس جو ہے بچوں کا وہ مینٹین رہے. یہ ہمارے خاص ایس او پیز ہیں، اور بچوں کو اس کے لیے اویئر بھی ضرور رکھا جائے. تھینک یو. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ ڈسٹرکٹ چکوال میں یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے ہم جرنلسٹ کے سامنے کہ بہت سارے گھوسٹ اسکول ہیں یہاں پہ پوری تحصیل 5 تحصیلوں میں موجود ہیں. تو کیا لایا عمل آپ نے کوئی ڈیسائیڈ کیا ہوا یا کوئی فیوچر پلان ہے کہ ان کے کیا کریں گے، ان کو آباد کریں گے؟ ٹیچرز جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے سیلریز لے رہے ہیں، اور اسکول جو ہے وہ کاغذوں میں موجود ہیں لیکن آن گراؤنڈ نہیں ہیں. کیا کہیں گے اس سلسلے میں، آپ کا کیا پلان ہے؟ جی یہ گوسٹ اسکول جو ایکچولی یہ بہت اب پرانی ٹرم ہو گئی ہے. جی، گوسٹ اسکول مین کہ ایسا اسکول جو آن گراؤنڈ موجود ہو اور اس میں بچہ نہ ہو اور اس کا سیلری نکل رہی ہو. چکوال میں اسکول ڈیفنکٹ ضرور موجود ہیں جو کسی وقت بند ہو گئے ڈیو ٹو ریزن، کوئی بھی اس کی ریزن ہو سکتی ہے. دوسرا، گورنمنٹ آف پنجاب کی ایک واضح پالیسی ہے کہ انہوں نے ایسے اسکول جن کی تعداد جو 20 سے کم تھی، وہ کسی وقت نہ چل سکے، وہ پورے پنجاب میں جس طرح کے چکوال میں 65-70 کے لگ بھگ اسکول جو ہیں وہ یہ انہیں پیف کو دے دیے گئے، ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو. اب اسکول اس طرح کا قطن کوئی موجود نہیں، اور ہر ٹیچر کوئی ایک سنگل اسکول بھی موجود نیور سر، کوئی اس طرح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب ہر ٹیچر اور ہر اسکول وہ ہمارے اسکول انفارمیشن پہ موجود ہیں، اور ٹیچر باقاعدہ ٹیگڈ ہے، اور کوئی ایک یا 2 پورے چکوال میں 9000 سم تھنگ ہمارا 9000 پلس ٹوٹل ٹیچر ہے، اور ایک بھی ایسا ٹیچر نہیں ہے جو میری ڈسپوزل پہ ہو یا اس طرح کی کوئی پرابلم میں ہو. 1 یا 2 کے علاوہ ہم ناٹ شیور کہ یا 2 ہیں یا 3 کیسے، اس کے علاوہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. ایک وقت تھا کہ یہ صورتحال موجود تھی،
لیکن آج اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی اسکول نہیں ہے. اگر آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ فرض کریں ایسا کوئی ہو, پوائنٹ آؤٹ کریں, میں اس کے خلاف ڈیفینیٹلی پراپر ایکشن لوں گا. لیکن ایسا دوبارہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی اسکول چکوال میں موجود نہیں ہے, گو اسکول جسے آپ کہتے ہیں. بہت شکریہ افتخار احمد نواز صاحب, سی ایجوکیشن چکوال. اور ناظرین آپ نے سنا کہ بڑے کمیٹڈ ہیں کہ جس طریقے سے پہلے 2 فیزز میں مکمل طور پہ تلگنگ, چکوال, کلر کہار, چوہا حیدر شاہ اور لاوا کے اور جو ننھے معمار ہیں ان کو محفوظ رکھا گیا. اس تیسری لہر میں بھی ایس او پیز پہ مکمل عمل درآمد کروا کے ان کی صحت کا اور ان کی جانوں کا خیال رکھا جائے گا. لٹریسی ریٹ چکوال کا پنجاب بھر میں بڑا نمایاں طور پہ بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ اچھے آفیسر, کمیٹڈ آفیسر یہاں پہ موجود ہیں اور ان کی محنت کا ثمر جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان. میں ہوں ثقلین مشتاق, فارمر پاکستان کرکٹ پلیئر. آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ریئل اسٹیٹ کا نہایت ہی شاندار منصوبہ. الرحمان ہاؤسنگ اسکیم پہلی بار آپ کے شہر تلگنگ میں خالد اوان ایسوسی ایٹس, دی اوان گروپ اور ثقلین مشتاق کی جانب سے گورنمنٹ سے منظور شدہ ایک شاندار رہائشی پروجیکٹ. نقد و آسان اقساط پر پلاٹ حاصل کرنے کا سنہری موقع کلمہ چوک چکوال روڈ پر, جہاں شاندار رہائشی اور کمرشل پلاٹ حاصل کرنے کا سنہری موقع. بکنگ 40% سے اور باقی 12 ماہ کی 4 آسان اقساط پر, قبضہ تیسری قسط کی ادائیگی پر اور رجسٹری چوتھی قسط کی ادائیگی پر. بکنگ اور مزید معلومات کے لیے کال کریں. آج ہی ہمارے آفس تشریف لائیں اور اپنے پیاروں کا مستقبل محفوظ بنائیں. ایلیمنٹری اسکول ٹے کی 4 بچیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد سی ای او محکمہ ایجوکیشن ضلع چکوال کے حکم پر اسکول 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا. تھانہ ٹمن پولیس نے شاندار کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا. ڈاکوؤں کو قریبی جنگل سے گرفتار کیا گیا. آپریشن ایس ایچ او تھانہ ٹمن کی سربراہی میں کیا گیا. تلگنگ آپریشن میں پولیس اور مقامی لوگوں نے بھرپور حصہ لیا اور ڈاکوؤں کی گرفتاری پر ٹمن پولیس کو خراج تحسین پیش کیا. تھانہ صدر تلگنگ کے علاقہ رحمان میں گھاٹ لگائے 2 ملزمان نے فائرنگ کر کے میاں کو قتل جبکہ اس کی اہلیہ کو شدید زخمی کر دیا. مضروبہ کو پیٹ میں 2 گولیاں لگیں جس کو تشویشناک حالت میں راولپنڈی ریفر کر دیا گیا. 55 سالہ عارف خان اپنی 48 سالہ اہلیہ کے ہمراہ شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے کہ گاؤں کے نزدیک گھاٹ لگائے 2 ملزمان عاطف نوید اور محمد اشفاق نے پسٹل سے فائرنگ کر کے عارف خان کو موقع پر ہی قتل کر دیا جبکہ اس کی اہلیہ پیٹ میں 2 گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گئیں. واردات کے بعد ملزمان اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے جبکہ مضروبہ کو سٹی ہسپتال میں ابتدائی طبی امداد کے بعد تشویشناک حالت میں راولپنڈی ریفر کر دیا گیا. وجہ اناد رشتہ کا تنازع بتایا جا رہا ہے.